معذرت چاہتا ہوں، نعرے مار مار کے گلا میرا بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے ان کو بہت کہا کہ کریں لیکن مانے صاحب معذرت چاہتا ہوں، نعرے مار مار کے گلا میرا بیٹھا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات، میں نے ان کو بہت کہا کہ کریں لیکن مانے یہ نعرے اسمبلی میں بھی چل رہا ہے، نعرے بھی چل رہے ہیں اور مزید چلے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف آج جو پرچی فیصلہ آیا ہے، پرچی فیصلہ کہیں سے لے کے کنڈیم کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نمبر 2، جو آپ نے آئین کی بالادستی کہی ہے اور مذاکرات، ابھی یہ ٹیسٹ کیس ہے اس فارم 47 حکومت کے لیے کہ جس چیز پہ انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اپوزیشن کی اس ڈیمانڈ کو ہم لوگ مانتے ہیں کہ وہ طارق عزیز صاحب مرحوم کا ایک وہ کہتے تھے نیلام گھر میں کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، تو وہاں پہ اڈیالہ میں جو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور مائکروفون کے کان سن رہے ہوتے ہیں اور باقی بھی بڑے بڑے کان وہ دیواروں سے سن رہے ہوتے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں ہماری میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائی جائے اور یہ ملاقات 2 گھنٹوں کی نوٹس پہ ہو سکتی ہے، حکومت چاہے تو۔ حکومت کہتی نا، آپ کا اعزاز صاحب آپ نے کہا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی میں یقین کرتے ہیں یا وہ اس چیز اس پاورفل ہے اور کرا سکتے ہیں تو ان کو کرانی چاہیے۔ وجہ، وزیر اعظم ان کا، وزیر داخلہ ان کا، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ان کی، وزیر اپنا ہوم سیکرٹری ان کا۔ اچھا، تو نیچے یہ آپ کا جیل خانہ جات کا سیکرٹری ان کا، نیچے جناب والا کوئی اجازت انہوں نے پنڈی کے نائب تحصیلدار یا پٹواری سے تو نہیں لینی نا؟ آرڈر کریں اور ہماری ملاقات کرائیں اور جلد از جلد کرائیں۔ یہ ٹیسٹ کیس ہے ان کا۔ کمیشن میں کیا لمبی چوڑی بات کرنی ہے؟ 7 پارٹیاں بیٹھے، 4 پارٹیوں کے وہاں پہ لیڈرشپ ادھر ہی بیٹھی تھی، وہاں سے ان سے اگری کرائیں، پیپلز پارٹی اگری کرے، نون اگری کرے، دونوں کمیشنز بنے۔ صاحب معذرت چاہتا ہوں، نعرے مار مار کے گلا میرا بیٹھا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات، میں نے ان کو بہت کہا کہ کریں لیکن مانے یہ نعرے اسمبلی میں بھی چل رہا ہے، نعرے بھی چل رہے ہیں اور مزید چلے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف آج جو پرچی فیصلہ آیا ہے، پرچی فیصلہ کہیں سے لے کے کنڈیم کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نمبر 2، جو آپ نے آئین کی بالادستی کہی ہے اور مذاکرات، ابھی یہ ٹیسٹ کیس ہے اس فارم 47 حکومت کے لیے کہ جس چیز پہ انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اپوزیشن کی اس ڈیمانڈ کو ہم لوگ مانتے ہیں کہ وہ طارق عزیز صاحب مرحوم کا ایک وہ کہتے تھے نیلام گھر میں کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، تو وہاں پہ اڈیالہ میں جو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور مائکروفون کے کان سن رہے ہوتے ہیں اور باقی بھی بڑے بڑے کان وہ دیواروں سے سن رہے ہوتے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں ہماری میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائی جائے اور یہ ملاقات 2 گھنٹوں کی نوٹس پہ ہو سکتی ہے، حکومت چاہے تو۔ حکومت کہتی نا، آپ کا اعزاز صاحب آپ نے کہا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی میں یقین کرتے ہیں یا وہ اس چیز اس پاورفل ہے اور کرا سکتے ہیں تو ان کو کرانی چاہیے۔ وجہ، وزیر اعظم ان کا، وزیر داخلہ ان کا، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ان کی، وزیر اپنا ہوم سیکرٹری ان کا۔ اچھا، تو نیچے یہ آپ کا جیل خانہ جات کا سیکرٹری ان کا، نیچے جناب والا کوئی اجازت انہوں نے پنڈی کے نائب تحصیلدار یا پٹواری سے تو نہیں لینی نا؟ آرڈر کریں اور ہماری ملاقات کرائیں اور جلد از جلد کرائیں۔ یہ ٹیسٹ کیس ہے ان کا۔ کمیشن میں کیا لمبی چوڑی بات کرنی ہے؟ 7 پارٹیاں بیٹھے، 4 پارٹیوں کے وہاں پہ لیڈرشپ ادھر ہی بیٹھی تھی،
وہاں سے ان سے اگری کریں, پیپلز پارٹی اگری کرے, نون اگری کرے, دونوں کمیشنز بنے. اس وقت ملک جس طرف جا رہا ہے اور جس وقت جو صورتحال ہے, اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے, رول آف لا کے لیے, ملک میں آزاد عدلیہ کے لیے, ملک میں سول سپریمیسی کے لیے, ملک میں ایک صحیح معنوں میں جمہور یعنی ڈیموکریسی کے لیے جدوجہد کی جائے, جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے رول آف لا, آئین کی بالادستی. اس کے لیے آج ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ بنا لی ہے, اور ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ 2-3 ہفتے میں تمام طبقات کے اور خاص کر جو پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن سے تعلق رکھتی ہے اس کو اکٹھا کی جائے اور ایک مشترکہ طور پر ایک عمل طے کی جائے, اور میمورنڈم بنایا جائے کہ ہم نے اس ملک کو کیسے لے کے جانا ہے, کیونکہ چیلنج روز پر روز بہت بڑھتے جا رہے ہیں. آج عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے, یہ صرف عمران خان کی سزا آج پوری عدلیہ کے لیے اوپر جو ہے نا ایک کالا دبا ہے. یہ آج عدلیہ جو ہے نا جو سزا ہوئی, پہلے سے منسٹر لگے ہوئے ہیں, ٹی وی اینکر لگے ہوئے ہیں, سزا کی باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ 14 سال اور 7 سال پہلے سے بتایا جا رہا ہے. تو یہ ایک سزا جو ہے نا آن ڈیمانڈ تھی, یعنی ایک ایگزیکٹو کے لیے جوڈیشری کو استعمال کیا جا رہا ہے. جوڈیشری کے اوپر بہت جو کمپرومائز ہو رہا ہے, اور اگر ملک اس طرح بڑھے گا تو یہ ایک بنانا ریپبلک ہے, اور ایک بنانا ریپبلک میں زندگی ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ظلم کے نظام کو اور اس سسٹم کو جو اس وقت چیلنجز ہے, خاص کر امن و امان کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے, دیگر, ہم سب کو جو ہے نا 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھا ہونا ہوگا, رول آف لا, آئین کی بالادستی کے لیے. اور جب تک آئین کی بالادستی کے لیے پوری قوم متحد نہیں ہوگی, یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. ہمیں احساس ہے اس بات کے جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ ہو رہا ہے. ہمیں احساس ہے اس بات پہ کہ جس طرح ججوں کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اس سے پیسے نہیں دی جا رہا ہے. ہمیں احساس ہے اس بات کے کہ جو نوجوانوں میں مایوسی پیدا جا رہی ہے. ہم اس وقت پہ زیادہ پولیٹیکل بات نہیں کرتے. آج کا جو فیصلہ ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس کے خلاف جو ہے نا ہر حد تک جو بھی قانونی چارہ جوئی ہو اس کے اوپر بھرپور طور قانونی چارہ جوئی کریں گے. اور اگر ان کے ذریعے وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان یا ہم اس کو کمپرومائز ہو جائیں گے, کمپرومائز انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے. ہمارا کمپرومائز صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہو. تو انشاءاللہ ہماری اچھی بہت ڈسکشن ہوئی ہے. ہمارے ساتھ علامہ صاحب, ہمارے جو چیئرمین ہیں حامد رضا صاحب اور اچھجی صاحب, ہم سب ایک ترکی کے طور پر آئے تھے. عمر ایوب صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں. تو بہت اچھی ڈسکشن ہوئی. شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے نا پرائم منسٹر رہے ہیں, ان کے ساتھ بہت اچھی ٹیم ہے. گورنر صاحب ہے, ان کی بہت بڑے خدمات ہیں, بہت آنریبل آدمی ہیں. اس طرح مفتاح صاحب ہے, مفتاح صاحب جو ہے نا اکونومسٹ ہیں. تو ایک انشاءاللہ ملک کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم سب نے مل کے آواز اٹھانی ہے.